والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الأطهرين الأنجبين الأكرمين الأكبرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب علماء اعلام مراجع اسلام کی صحت و سلامتی کے لیے اسلام کی بالادستی کے لیے دشمنان اسلام کی ذلت و خاری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے سروں کے زر کے لیے مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے حجت حق ولی حق امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے سرکار کے لشکر کا ادنا جانثار بننے کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے اپنے اشکوں کو زخمی سیدہ کے رومال میں جگہ دینے کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت فرما دیں جس نے مجھ سے تمام سے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو نام میرے سامنے موجود ہیں اور جو یہاں تشریف فرما ہے جو بیمار ہیں علیل ہیں ہاسپٹلوں میں ہیں گھروں میں ہیں ایسے مریض جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہے مسیحا زمانہ امام زمانہ کے صدقے میں ان سب کی شفا یابی کے لیے مل کے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك قولا وتمتعه فيها طويلا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے سرکار کے لشکر کا ادنا جانثار بننے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیں رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز محترم دعا ہے پروردگار عالم آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے اور آپ کو بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے ہماری اس مجلس کو آخری مجلس قرار نہ دے پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرمائے اس کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ وہ ہاتھ جو عزاداروں کی طرف یا عزاداری کی طرف برے ارادے سے اٹھے ان ہاتھوں کو نیست و نابود عزیز محترم عشر ماہ محرم الحرام کی آج چوتھی مجلس ہے شب 5 ہر جگہ مجالس ہو رہی ہیں اور یہ ہماری مجالس کا ایک ٹکڑا امتیاز ہے کہ ہمارے ہاں سب آتے ہیں
ہندو بھی آتے ہیں مجالس میں، عیسائی بھی آتے ہیں، برادران اہل سنت والجماعت بھی آتے ہیں. تو پاکستان میں تو ہم شیعہ سنی مل کے عزاداریاں کرتے ہیں. الحمدللہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے حسین ہمارا ہے. اسلام کو بیدار تو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے. ٹیلی ویژنوں پہ پروگرام آ رہے ہیں بڑے پیارے پیارے، حسین ہمارا ہے. اب الگ بات ہے کوئی رضی اللہ کہہ کے ہمارا کہہ رہا ہے، کوئی علیہ السلام کہہ کے ہمارا کہہ رہا ہے. مرضی اپنی. رضی اللہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہو. توجہ ہے، جو جنت کا سردار ہو اس سے نہ کبھی ناراض ہوا تھا نہ ہوگا. تصور بھی نہیں ہے تو علیہ السلام معقول بات لگتی ہے. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا آپ سب نے لکھا، یہ وہ حدیث ہے جو سب کے یہاں ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ٹھیک ہے، حدیث کا خلاصہ ایک جملہ عرض کر کے جنت میں سب جوان ہوں گے. جو بھی جنت میں جائے گا جوان ہو کے جائے گا. جو بھی جنت میں جائے گا بوڑھا ہو کے نہیں، جوان ہو کے جائے گا. جوان ہو کے. اور ذکر ہدایت کا بھی یہ کمال ہے کہ یہ جوان کرتا ہے. اچھا بیمار کو لے آئے، معصوم فرماتے ہیں ذکر ہونا اہل البیت شفا. ہم اہل بیت کا ذکر شفا ہے، بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جنت میں سب جوان ہو کے جائیں گے. ٹھیک ہے، سب جوان ہو کے جائیں گے. اچھا سوائے دو کے کسی کی داڑھی نہیں ہوگی. یہاں تو آپ خود ہی نہیں رہنے دیتے، نکلی کیوں ہے؟ وہاں ویسے ہی نہیں ہوگی. اب یہ نا سمجھے کھودے ہو جائیں گے، نہیں قدرتی طور پہ نہیں ہوگی. وہاں کی مرضی ہے کہ داڑھی دینی نہیں ہے آپ کو، تاکہ وہاں پہ آپ کو، یہاں پہ کہتے ہیں نا بعض حضرات جو داڑھی بنواتے ہیں دانے نکلاتے ہیں، لوگ مولوی کہہ کے چھیڑتے ہیں، اس لیے میں نے بنوا دیا. وہاں پہ جنت میں جو ہے وہ داڑھی نہیں ہوگی آپ کو، ایسی ٹینشن بھی نہیں ہوگی. وہاں پہ ظاہر ہے جنت ہے، کوئی ٹینشن کام تو نہیں ہے. وہاں پہ صورت یہاں بہتر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کو شیونگ کریم وغیرہ لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ ہی 0 میٹر کی مشین وہاں پہ چاہیے. یہ صبح سویرے اٹھ کے جو ہے بڑی غور سے دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک بال ادھر سے نکل گیا، یہ نکلا کیسے؟ میں نے تو بڑی مشکل سے صاف کیا تھا. یہ دنیا کا قانون ہے. لیکن وہاں پہ ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں پہ داڑھی ہونی نہیں. 2 کی داڑھی ہوگی، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور ایک سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم نے ایک دعا کی، اے اللہ نے میری توبہ قبول کر دی، مجھے خوبصورت بھی بنا دے، پیارا بنا دے. تو حضرت آدم کی داڑھی نہیں تھی. ہمارے جو سب کے ابا جان ہیں حضرت آدم، جن کی وجہ سے آج آپ آدمی ہیں. آدمی آدم والا، ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی. انہوں نے کہا اے اللہ میری زینت میں اضافہ کر دے، مجھے خوبصورت کر دے. سجدے سے سر اٹھایا، داڑھی آج بھی. اب پھر انہوں نے کہا اے اللہ میری خوبصورتی میں اضافہ کر. تو وہی ہوئی، اے آدم کیا میں نے تجھے داڑھی سے زینت دی؟ یہ زینت ہے ہلکی پھلکی، ضروری نہیں ہے کہ وہ لمبی لمبی کا، چھوٹی موٹی ہو تو ختم بنا. اب یہ بھی نہیں ہے کہ نوک بنا لیں یہاں پہ، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. یہاں سے بھی بنوا لیں، یہاں سے رکھ لیں 2 جگہ سے، وہ بھی بات نہیں بنتی. اب یہ اسٹائلش بنا کے دل کی طرح میاں بنائے، کیا ہے اتنی رکھ لیں. مطلب اتنی واضح ہے، میں نہیں کہتا آپ لمبی داڑھی رکھیں، میں ہلکی سی خط بنا لیں. کیونکہ امام کے لشکر کے سپاہیوں کی علامت یہ ہے سب کے چہرے پہ داڑھی ہوگی. ہمارے امام آنے والے ہیں قریب، انشاءاللہ تعالیٰ بہت
नजदीक आयत उल्लाह बहजत का फरमान मैंने नकल किया था। आप फरमाते हैं कि पहले मैं कहता था बूढ़े तैयार हूँ, अब कहता हूँ जवान भी तैयार हो जाए। बिल्कुल आने वाले। पहले मैं कहता था जवान, अब बूढ़े भी हो जाए। तो इतना नजदीक है ये, और दुनिया में हलचल मची हुई है कि 2012 को कुछ होने वाला है। उससे पहले तैयारी करें इमाम के ज़ोहर के लिए, अपने अमल के जरिए, अपनी इबादत के जरिए, अपने तक़वे के जरिए, और ऐसे बने कि मौला ये फरमाए कि वाक़ई तो मेरे लश्कर में शामिल होने के काबिल है। बेगुज़ा को पाकर इंशाअल्लाह ताला इमाम आएंगे और हम साथ हैं। ये नहीं है कि 313 ही होंगे, 313 सिपा सालार हैं। पहला मौला का लश्कर 1 लाख आदमियों का होगा। और इंशाअल्लाह ज़हरा का चांद आएगा, फिर रोकना अली का जिक्र न करो। फिर कहना, और लिखा जाएगा आसमान पे। मैं पहले सोचता था कि आसमान पे क्यों लिखा जाएगा, इमाम आएंगे ना तो आने से पहले आसमान पे एक इबारत लिखी जाएगी, अल हक़ मा अली व शियतिही, हक अली के साथ है और अली के शियों के साथ है। यहाँ तो हमारे इश्तिहार फाड़ देते हो मजलिस के, अब मिटाओ वहां जाके, मिटाओ, जाओ जाके मिटाओ। हिम्मत है? नहीं है, नहीं मिट सकता। अच्छा, मजे की बात ये होगी, हर बंदा पढ़ेगा। जिसकी ज़बान सराइकी है वो सराइकी में पढ़ेगा, जिसकी ज़बान अरबी है वो लाहौर वाली अरबी नहीं, अरबी है, अरबी में खाने वाली नहीं, पढ़ने वाली, इसमें पढ़ेगा। जिसकी इंग्लिश है इंग्लिश में पढ़ेगा, जिसकी पंजाबी है पंजाबी में पढ़ेगा, है मराठी वाला मराठी में पढ़ेगा, स्वाहिली वाला स्वाहिली में पढ़ेगा, गुजराती वाला गुजराती में पढ़ेगा, सब पढ़ेंगे। और मौजज़ा इसका ये है, जो पढ़ना नहीं जानता वो भी पढ़ेगा। पढ़ना नहीं जानता वो भी पढ़ेगा, जो नहीं जानता पढ़ना वो भी पढ़ेगा। और बताऊं, जिसको इन आंखों से कुरान नजर नहीं आता, अंधा है, वो भी पढ़ेगा, अंधा भी पढ़ेगा। थोड़ा सा मैं ही कहता, आप शुरू हो रात को 1 बजे नमाज पढ़ने पढ़ते हैं ना, वाजिबात को अदा करें, जो वाजिब है उनको अदा करें, और नमाज तहज्जुद की 2 रकत पढ़ के इमाम को हदिया करते हैं। अगर टाइम नहीं है 11 पढ़ने का, 2 रकत पढ़ लें, अपनी तज़किया नफ्स करें। दिल चाहता है इमाम से मुलाकात करके, नहीं चाहता? एक जुमला आपके लिए तोहफा। एक शख्स था जिसका नाम था सैयद अब्दुल करीम, ईरान में बहुत बड़ी शख्सियत थी सैयद अब्दुल करीम। इन्होंने अमल किया रसूलुल्लाह की ज़ियारत का। पढ़ा था कि अगर कोई सलावत पढ़ के सो जाए तो आलम ख़्वाब में शम्स रिसालत की ज़ियारत करता। अब ज़ियारत हुई, 7-8 दिन अमल किया, ज़ियारत हो गई। तो सरकार से कहता है कि या रसूलल्लाह, मेरा बड़ा दिल चाहता है इमाम ज़माना को देखो, कैसे देखो, क्या करो, तो अमल बता दे मुझे देखने के लिए। तो सरकार ने कहा देख, अमल आप भी ये इस बहाने आपको भी मिल जाएगा। तो सरकार ने कहा देख, मेरा बेटा मेहदी इमाम ज़माना, सबाहन व मसाअन इमाम के हुसैन पे रोता है, सुबह के टाइम, फजर के टाइम रोता है, गुरूब आफ्ताब के टाइम रोता है। मेरा बेटा हर रोज बिना मतलब, अगर तूने ज़ियारत करनी है तो तू इस अमल में मेरे बेटे का शरीक बन जा। फजर के टाइम भी होया, सुबह के टाइम, सुबह का टाइम तो वैसे भी इमाम हुसैन से मुत्तसिल है ना, और मगरिब के टाइम भी होया कर, देख तुझे ज़ियारत हो। अब सैयद अब्दुल करीम को जब रसूलुल्लाह ने बताया, ये क्या नाम है, इधर उधर बैठा हुआ कोई आमिल में नहीं, रसूलुल्लाह ने मैं ये वाक़या बयान कर रहा हूँ, अपनी हाजतों को ज़हन में रखना। कल का भी वाक़या है,
परसों का भी वाकया है, मैं एक और जगह पढ़ रहा था, वहां पे कितने लोगों ने मुझे कहा हमारी हाजतें पूरी हुई। मजलिस में आबे हयात पिलाया जाता है। मजलिस वक्त गुजारने का नाम नहीं है, मजलिस टाइम पास करने का नाम नहीं है। मजलिस में करबला के दस्तखत होते हैं, मजलिस में जन्नत के दस्तखत होते हैं। मजलिस में अगर बदन का कोई हिस्सा अली की विलायत से खाली हो तो उसको भर दिया जाता है। मजलिस तोहफा है, खुशकिस्मत है जो मजलिस में आ रहा है। जिससे मजलिस छूट जाए समझ ले उसने कोई गुनाह किया है, उसको बीवी ने आने की इजाजत नहीं दी। एक साल अमल किया सैयद अब्दुल करीम ने, कितना? एक साल। सुबह भी होता था, शाम को। अब क्या मुझे मजलिस नहीं आती पढ़ने? यार अकेले कुछ नहीं आता, सिर्फ नमाज के बाद मुसल्सल। मैं अपने दादा का वाक़या बयान करता हूँ। मौलाना सैयद मंजूर हुसैन नकवी साहब को कौन नहीं था? तारुफ कराता हूँ तो सब जान देंगे। तोहफतुल अवाम किस घर में नहीं है? तोहफतुल अवाम हर घर में मेरे दादा की, ठीक है। खानदान में किबला के जुमानी पढ़ाया, वसनपुरे में पढ़ा दिए। ऐसी शख्सियत के कितने ऐसे शिया थे जिनको नहीं पता था हाथ खोल के पढ़ते, उन्होंने सबकी इस्लाह की। और उस वक्त जुमा होता ही नहीं था, किबला की खिदमत कोई बुला नहीं सकता। 50-60 मरतबा ये इशारत हो चुकी है तोहफतुल अवाम की। तौज़ीउल मसाइल का नहीं पता था जब तोहफतुल अवाम ने खिदमत की। उनको मैंने देखा है, नमाज़ फजर पढ़ी, मैंने अपनी आंखों से देखा। मिंबर पे मैं वो बात करता ही नहीं जो सुनी सुनाई, मैंने अपनी आंखों से देखा। नमाज़ फजर पढ़ी, मुसल्ले पे बैठे हुए, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, आंखों से। नमाज़ ज़ुहर पढ़ी, वही मुसल्ले पे बैठे हुए, या हुसैन या हुसैन। असर की नमाज पढ़ी, फिर या हुसैन। मगरिब की नमाज पढ़ी, ये उनका तरीका था। क्या शख्सियत, ये क्या दर्स है कि हमारी नमाजें ऐसे कबूल नहीं हो सकती, उसी सूरत में कबूल होती है कि हुसैन का वास्ता अपनाया जाए। हुसैन, उन्होंने क्या, रसूलुल्लाह ने क्या कहा? सुबह के टाइम रोना, अच्छा मुझे मजलिस पढ़नी नहीं आती, हाय हुसैन कहना तो आता है, मौला हुसैन कहना तो आता है, आका हुसैन कहना तो आता है, हैं? शहीद हुसैन कहना तो आता है। एक आधा लोहे का बोल तो याद है, वही एक जुमला पढ़ा, एक आंसू निकला काफी। एक साल तक रोए। एक साल के बाद देखा कि एक शख्सियत आ रही है जिसका चेहरा चौधरी के चांद की तरह चमक रहा है। खुदा हम भी वो चेहरा थे, चौधरी के चांद की तरह। आगे कहते हैं सैयद अब्दुल करीम, मैं आ गया। अजी आपने तो आना ही था, आपके जद ने कहा था। तो कहा सैयद अब्दुल करीम मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत। कहा बोला किस लिए? कहा तू एक साल रोजाना मेरे जद में रोता है, मुझसे ये देख ले, ये मोहब्बत है मौला। अब मुझे जो जितना रोएगा मौला हुसैन, मजलिस में बैठ के नहीं रोना। पानी सामने आया मेरे को, हाय मेरे मौला को पानी, ये है इश्क। खाना सामने आए तो ये सोचो है मुझे खाना मिले, रोजाना हर खाने पे सोचा करो मौला को पानी, ये है इश्क। बोलना नहीं, फकत मजलिस में इमाम को याद नहीं करना, हर जगह याद करो। अच्छा अब सैयद अब्दुल करीम का ये मकाम हो गया, रोते रोजाना थे। क्या थे कौन ये सैयद अब्दुल करीम? जूतियां गाड़ते थे, मौजी। मैंने एक जुमला कहा था कि मोबाइल अच्छा होना कमाल नहीं है। एप्पल का मोबाइल है मेरे पास, ये है 78,000 का, 1 लाख का मोबाइल है, कोई फायदा नहीं। 300 रुपए का मोबाइल हो, कनेक्शन मिला होना चाहिए। है कनेक्शन नहीं मिला क्या फायदा? फायदा कोई फायदा नहीं, सिम एक्टिविटी नहीं है, बैलेंस ही नहीं, क्या फायदा? अच्छा अब सैयद अब्दुल करीम का ये मकाम है कि मौला हर हफ्ते इनके पास आते हैं। कब? जब से पैदा हुए कितनी मर्तबा इमाम को देखा है? एक सैयद अब्दुल करीम है हर हफ्ते। और इन्होंने एक जानमाल रखा हुआ था, मौला आते थे तो खड़े होकर जानमाल बिछाते थे, मौला ये आपके लिए, तो क्या करें अपनी परेशानी के साथ साथ। देखिए रूहानियत की कुछ पता है ना मजलिस में, मुझे तो महसूस हो रही है, मेरे लोगों क्या जैसे बाल खड़े होने शुरू हो गए सबके, महसूस हो रहा है कि कुछ हस्तियां आ गई।
اچھا اب سنیں، اب دعاؤں کو ساتھ میں رکھ کے سنیے گا، کوئی خالی نہیں جاتا یہاں سے. اب سید عبدالکریم ہر ہفتے امام آتے تھے، مولا نے ایک جملہ کہا، سید عبدالکریم اگر ایک ہفتے مجھے نہ دیکھے تو کیا کرے گا؟ کہتے مولا مر جاؤں گا. یہ ہماری زندگی ہے. مقدس عبدالعلی نے ایک جملہ کہا تھا، کہا جی آپ تو بہت اچھے ہیں. کہا وہ اچھا کیسے ہوگا جس کو یہ نہ پتا ہو اس کا امام اس وقت کہاں ہے؟ وہ اچھا ہے، وہی اچھا ہوا جس کو پتا ہو اس کا امام کہاں ہے. اتنی آنکھیں کھلی ہو، اتنی روحانیت ہو آنکھوں میں کہ پتا ہو کہ زہرا کا لال کہاں ہے. یہ ہے میرا. کہا سید عبدالکریم اگر ایک ہفتے مجھے نہ دیکھے تو کیا کرے گا؟ تو سید کہتے مولا مر جاؤں گا. مولا کہتے واقعاً تم مر جائے گا، میں تصدیق کرتا ہوں تو مر جائے گا. مولا اس لیے آتے ہیں کہ میں تیری بیٹری چارج کرنے آتا ہوں. ایک ہفتے کی تجھے اور زندگی ملی مجھے دیکھا. ایک یہ زندگی ہے کہ امام کو دیکھ کے جس کو زندگی ملتی ہے. اب خوش قسمت ہے. اچھا فضیلت کیا تھی؟ وعدے کے بڑے پابند تھے. سید عبدالکریم کو جو یہ مقام ملا ہے زیادہ وعدے کی پابندی کی وجہ سے مستقل ملا. جوتیاں گانٹ رہے ہیں تو غریب آدمی نے جوتی دی گانٹنے کے لیے، اس کی گانٹیں گے پہلے، اس کو ٹانکا پہلے لگانا ہے. اپنا بھائی آ گیا تو جس طرح سے وعدہ کیا ہے اسی طرح سے ٹانکے لگاتے ہیں. کبھی انہوں نے پارٹی بازی نہیں کی کہ یار یہ اپنا بندہ ہے اس پیسے زیادہ دے گا، نہ وعدہ کی وفاداری. امام تشریف لائے، بیٹھے، مصلی بچھایا، سلام والا وعلیکم السلام. تو مولا ان سے ان کی ایک فضیلت یہ بھی، ان کا مزار بنا ہوا ہے ایران میں بہت بڑا. حاجت پوری الدین کے مزار پہ، اس کون موچی کے دربار میں. یہ عجیب جملہ ہے کہ اگر یہ نگاہ، کیا جملہ ایک شاعر نے کہا، ایک شاعر تھا تو اس نے ایک شعر لکھا، بے ذرے گر نظر لطف بو تراب کند، کہ ریت کے ذرے پہ اگر علی کی نگاہ پڑ جائے. اگلا مصرع سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھوں، سمجھ نہیں آ رہا. بڑی کوشش کی تو رات کو مولا کو خواب میں دیکھا، حیدر کرار کو فرماتے تو نے کوئی میری شان میں شعر لکھا تھا. مولا کوشش کی ہے، پورا نہیں ہوا. کیا لکھا ہے؟ مولا لکھا ہے کہ بے ذرے گھر نظر لطف بھو تراب کند، اگر ذرے پہ علی کی نگاہ پڑ جائے تو مولا کہتے ہیں لکھ بے آسمان روت کار آفتاب کند. جس ذرے پہ علی کی نگاہ پڑ جائے پھر وہ ذرہ نہیں رہتا، وہ سورج بن جاتا ہے. اس لیے کہ یہ علی کی نگاہ نہیں ہے، یہ عین اللہ کی نگاہ ہے. وہ جو ہے مولا بیٹھ گئے. وعدے کی پابندی اتنی تھی، مولا سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، ٹائم دیا ہوا ہے 9 بجے کا. جوتی رکھ کے ساتھ مولا کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ مولا ٹھیک ہے. مولا نے کہا جملہ، میں تو اس ایک جملے پہ اللہ فخر، دیکھیے وہ کیا جملہ ہے. مولا نے کہا سید عبدالکریم میرے پاؤں میں کیا ہے؟ مولا آپ کی نالین ہے. کہا جی اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جی مولا ایک دو ٹانکے لگیں گے اس میں یہاں سے. تو کہا کہ مولا آپ کا فرمان ہے کہ جس سے پہلے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو. 3 آدمیوں کو میں نے وعدہ کیا ہے، ان کا میں جلدی ٹانکا لگاتا ہوں پھر آگے. تو جو ہمارے اب یہ جوتی کیا ہے امام زمانہ کی جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ اس کا تلوہ منہ پہ ملنے کے قابل ہے. شاید میں نے کم کہا تلوہ چاٹنے کے قابل ہے، کم کہا آنکھوں میں سرما لگانے کے قابل ہے. یہ وہ جوتی ہے. یہ جوتی زمین پہ نہیں رہتی، کبھی جزیرہ خضرا میں ہوتی ہے. یہ نالین کبھی عرش معلیٰ پہ جاتی ہے، کبھی کعبہ قوسین و ادنیٰ پہ جاتی ہے، کبھی سدرۃ المنتہا پہ جاتی ہے. یہ وہ نالین ہے. مولا اے یوسف زہرا، اے زہرا کے چاند، اے اسد اللہ جلال،
اے منتقم والے محمد، مولا تھوڑا سا بس یہ ابھی مولا امتحان لے رہے ہیں اس کا کہ یہ وعدے میں کتنا پابند ہے. تھوڑی دیر گزری، ایک جوتی انہوں نے کہا جلدی ٹانکا لگا کے مولا نے پھر کہا سید عبدالکریم، کہیں میرے پاؤں میں کیا ہے؟ کہ مولا ہی آپ کی نالین ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، مولا جی ان کو ٹانکے لگیں گے ہو جائے گا. تو کہا کہ پھر آپ لگائیں گے؟ کہ مولا یہ اب 2 جوتیاں رہ گئی ان کو لگا دوں، جلدی جلدی پھر میں خادم، میں نوکر، میں اپنے دانتوں سے ٹانکے لگاؤں گا مولا، ہاتھ سے نہیں. اب مولا پھر امتحان لے رہے ہیں، 3 دفعہ میں حجت ہوتی ہے نا، حجت 3 دفعہ میں تمام ہوتی ہے. اب مولا نے تیسری مرتبہ کہا سید عبدالکریم یہ کیا ہے میرے قدروں میں؟ کہا مولا نام ہے. کہا اس کی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہا مولا ٹانک ہوگی. تو کہا کہ پھر آپ مہربانی فرمائیں مولا یہ آخری رہ گئی ہے جوتی، یہ لگا تو اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں. اب سید عبدالکریم کھڑے ہوئے، کہتے مولا ایک لمحے کے لیے آپ کھڑے ہوں گے؟ مولا نے کہا کھڑے ہوں گے. کہتے ہیں اے انبیاء کے افتخار، اے سورج کو نور دینے والے، اے چاند کو روشنی دینے والے، اے حیدر کرار کے بلا وصل وسیع، اے حیدر کرار کے بلا فصل جانشین، میری آپ پہ جانے قربان، اے یوسف زہرا، اے وہ جس کے چہرے پہ آدم بھی نظر آتا ہے، جس کے چہرے پہ نوح بھی نظر آتا ہے، جس کے چہرے پہ ابراہیم بھی نظر آتا ہے، اے امام زمانہ، اے مولا. گلے ملے، مولا کو ایسے پکڑا بدل سے، کہتے مولا اب اگر دوبارہ آپ نے کہا نا جوتی گاڑنے کے بارے میں، تو میں نے بازار میں جا کے شور مچا دے نا کہ جس نے امام زمانہ کی زیارت کرنی ہے کر کو ہی بیٹھے ہیں. عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے 40 رات کی، یہ بیٹھے ہیں کر کو. مولا ہنس پڑے، کہتے میں تیرے امتحان دے رہا تھا تو اپنے وعدے میں کتنا سچا ہے. مجھے فرمایا اب سید عبدالکریم کو ان کا ایک جملہ کہہ کے پھر میں آتا ہوں. یہ بھی بہرحال میں چونکہ ممبر پہ آ کے میں ربی کٹائی تقاریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، جب تک الہام نہ ہو انسان گفتگو نہیں کر سکتا. مجھے فرمایا القاء ہوتا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد. اچھا پھر مولا نے کیا کہا؟ اچھا اب یہ واپس آئے، دیکھتے ہو تو ساری زندگی دیکھتے رہے مولا. اتفاق سے مالک کے مکان میں ان کو نکال دیا، کرایہ کا بات گیٹ آؤٹ، سامان باہر رکھ دیا ان کا. اب جب ان کا سامان باہر رکھا تو کہتے ہیں مولا ابھی تو 1 ہفتہ پورا نہیں ہوا، آئیں گے نہیں مجھے ملنے کے لیے؟ میری کیا حالت ہو گئی ہے، دکان پہ آتے تھے گھر پہ نہیں آئیں گے، میں روڈ پہ بیٹھا ہوں. تو یہ جملہ کہنا تھا وہی حیدری جلال ظاہر ہوا. مولا سامنے آگے کہتے ہیں پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جملہ سنیجیے گا، بڑا ہنسا بھی ہوئی جملے کو سن کے، واقعی بڑا عجیب جملہ. مولا کہتے ہیں پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے گھر پہ پریشانیاں نہیں ہیں. تو بھی پریشان ہوتا تو یہ سامان گھر سے باہر پھینک دیا گیا، ہم پہ بھی تو پریشانیاں آئی ہیں. تو اتنی پریشانی برداشت کرنے محبت ہے تو اس پریشانی کی برداشت کرنے کی عادت ہے. یہ نہ کہا کر کے جیسے ہم لوگ آج کہہ دیتے ہیں ذرا سی مشکل آسان نہ ہو، سنتے ہی نہیں ہیں مولا، دیتے ہی نہیں ہیں مولا، عطا ہی نہیں کرتے. شرم نہیں آتی ایسی گفتگو کرتے ہوئے؟ وہ مذہب ہے اللہ کے، اگر وہ دیکھیں گے تیرے لیے شفا بہتر ہے تو دے دیں گے. اور جب فرما رہے ہیں آنکھیں تجھ سے اس لیے لیے، ہو سکتا ہے ان آنکھوں سے تو کیا گناہ کر دیتا، ہاتھ اس لیے تیرے شر کیے، ہو سکتا ہے ان ہاتھوں سے کیا گناہ کر دیتا، تجھے نہیں معلوم. مولا کہتے ہیں سید عبدالکریم، سید عبدالکریم پریشان نہ ہوا کر. ہم اہل بیت میں بھی تو پریشانی آئی ہے. تو یہاں سید عبدالکریم نے ایک جملہ کہا، آپ بھی ہنسیں گے میں بھی ہنسا. کہتے مولا آپ پہ پریشانی آئی، بالکل تسلیم، مجھے قبول ہے. آپ کے پہ ظلم ہوئے اہل بیت پہ، مجھے قبول ہے. لیکن مولا ہمارا کوئی امام کرائے کے مکان میں نہیں رہا.
تو ہمارے پہلے امام سے لے کر سب کے اپنے مکان. مولا یہ مصیبت ہم پہ ہے. مولا جب کرایہ مانگتا ہے نا مہینے کے شروع میں لگ پتہ جاتا ہے. یہ مصیبت ہم نے برداشت کی. تو یہ کہنا تھا مولا ہنس پڑے کہ کیا بات ہے کہ جو یوسف زہرا کو خوش کر دے. ہنسا دیا امام. امام مسکرائے. امام مسکرائے. امام کہتے ہیں پریشان نہ ہو, میں نے ایک تاجر کو کہہ دیا ہے تیرے پاس آنے سے پہلے, اس کے خواب میں آ کے اس کو کہہ دیا ہے وہ ابھی مکان کی چابی لے کے آ رہا ہے. میں نے کہہ دی وہ بھی لے کے آ رہا ہے. ابھی مولا گئے وہاں سے, تاجر سامنے آگے کہتا جی یہ 10 مرلے کا مکان ہے, یہ آپ کی خدمت میں مجھے مولا نے حکم دیا تھا, میں پیش کرتا ہوں. یاد رکھنا گھر جو ہے وہ نوکری سے نہیں بنتا, وہ امام زمانہ کی نظر سے بنتا ہے. بچے کو شفا جو ہے وہ ڈاکٹر سے نہیں ملتی, امام کی نگاہ سے ملتی ہے. جو چاہیے امام کے پاس, جو چاہیے امام کے پاس. اولاد چاہیے نماز امام زمانہ پڑھو, رزق چاہیے نماز امام زمانہ پڑھو, بچے چاہیے نماز امام زمانہ پڑھو. بچے کہنا نہیں مانتے نماز امام زمانہ پڑھو. روحانیت چاہیے نماز امام زمانہ پڑھو. امام کو دیکھنا چاہتے ہو نماز امام زمانہ پڑھو. ہم لاوارث ہیں, ہم بے وارث ہیں, ہمارا امام موجود ہے. بدبختی کیا ہے ہماری کہ ہمارا بچہ دور ہو جائے, ہمیں اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے. 60 سال 50 سال 40 سال 30 سال ایک مرتبہ امام زمانہ کو نہیں دیکھا, پرواہ نہیں ہے. کبھی حاجت ہوئی دل میں امام زمانہ کو دیکھنے کی؟ کربلا میں ہوتا تو مولا حسین کا جان قربان کر دیتا. آج کا حسین موجود ہے, کتنی مرتبہ گھر پہ دعوت دی؟ بولو کتنی مرتبہ دعوت دی امام زمانہ کو, آئے مولا میرے گھر پہ. امام بارگاہ میں جا کے کہا زری کے سامنے, تازی کے سامنے کھڑے ہو کے کہ امام زمانہ آج میں نیاز بنا رہا ہوں, آپ نے میرے گھر پہ آنا. کتنی مرتبہ کہا؟ ایک مرتبہ کہا. دعوت تو دو مولا کو. اگر مولا آ بھی جائیں, مولا آگے دیکھا قاضی نجیس ہے, مولا بیٹھے یہ نجیس ہے وہ نجیس ہے, جو کھانا پکایا وہ رشوت کے پیسے سے یا وہ مال حرام سے یا وہ کسی کا حق غصب کر کے مولا اس کھانے کو کھائیں گے؟ مولا تو آتے ہیں گھر میں, اپنے گھر کو پاک رکھیں, رزق کو پاک رکھیں. ایک مرتبہ زہرا کا چاند آ گیا, ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. پھر آپ کو جنتری سے عمل نہیں ڈھونڈنے پڑیں گے. رزق کی برکت کے لیے انہوں نے جنتری آ گئی تو ڈھونڈنے نہیں پڑیں گے, پھر نہیں ڈھونڈنے پڑیں گے. پھر ایک دفعہ آپ کہیں گے نا یا مہدی, امام کی آواز آئی, بتا تمہیں تکلیف کیا ہے, بتا تو چاہتا کیا ہے. امام موجود ہے, ہم کوئی لاوارث ہے؟ دنیا ہمیں لاوارث سمجھتی ہے, ہم کوئی لاوارث نہیں, ہمارا آقا موجود ہے. اگر ہم لاوارث ہوتے نا تو دنیا میں ایک شیعہ نظر نہ آتا. آج جو ہر طرف سے علی علی کی آواز آ رہی ہے, نعرہ حیدری کا وارث موجود ہے. وارث موجود ہے, ہمیں پکارنا نہیں آتا, مولا کو پکارتے رہیے. کیا ضرورت ہے امام سے مانگنے کی؟ ڈائریکٹ مانگے اللہ سے. تو حضرت آدم 40 سال ڈائریکٹ مانگتے رہے, 40 سال تسبیح کی, یا رحمانو یا رحیمو یا غفارو یا ستارو یا رحم الراحمین یا خیر الغافرین یا قاضی حوائج المومنین
العالمین یا مغیث الصالحین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر، کوئی جواب نہیں آیا۔ اللہ جو ایک لمحے میں سنتا ہے 40 سال کی تصویر۔ جبرائیل آئے، آگے کہتے کیا چکر ہے؟ گھاس ہو گئی، اللہ نے نہیں سنا، ارے دعائیں مانگ رہا ہوں، آواز نہیں ہے، جواب نہیں آیا وہاں سے۔ تو آپ نے فرمایا کیسے پکار رہا؟ یا رحمان ہو یا کریم ہو یا مقیم ہو یا عظیم ہو۔ کہا جی اللہ کے کام تک تو پہنچا دے رہے ہیں۔ کبھی اللہ کے کام کیا ہے؟ کہا وہی اللہ کے کام ہے جن کا علم جب تجھے ہوا تھا تو مسجود ملائکہ بن گیا تھا۔ میں بھول گیا ہوں، بھول گیا نا، اس لیے 40 سال کی سزا ہوئی، یاد رکھنے چاہیے۔ کہا جی کیسے پکاروں؟ جی اللہ تو سنتا، مطلب کوئی یہاں پہ بیٹھ کے بات کرے اور وہ آخری والے آدمی سے کہے جی میری بات سمجھ میں آ گئی ہے، کہ یار ادھر آ کے بتاؤ تو صحیح، عین اللہ یہ ہے، عذر اللہ یہ ہے۔ اللہ جب کسی پہ دیکھتا ہے ان کے ذریعے دیکھتا ہے، اللہ جب کسی کی سنتا ہے ان کے ذریعے سنتا ہے، اللہ جب کسی سے کلام کرتا ہے ان کے ذریعے کلام کرتا ہے۔ مجھے فرمائیں اب کہا جی آپ ایسا نہیں پریشان نہ ہو، کہیں یا حمید بحق محمد یا اولی بحق علی یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ ادھر پنجتن کا نام آیا، حسین کا نام آیا، اللہ نے کہا آدم توبہ کی ضرورت نہیں، تیری توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ آدم کی نہیں سنتا ان کے بغیر، آدمی کی سنے گا ان کے بغیر؟ آدم کی نہیں سنتا۔ اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا، موضوع تو تعظیم ہے، چاہے امام زمانہ کی ہو، شاعر اللہ کی ہو، تعظیم جھک جاؤ، اکڑ سے نہیں۔ درخت وہی اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے جس کے بعد پھل ہی نہ ہو، جھکتا وہی ہے جو ایسے رکھے ہوئے، لگڑا آم یا صحیح آم، اس میں ہوگا مجھے چونسا آم ہوں گے، سیب ہوں گے، انار ہوں گے، وہ طرف جھکے گا، جس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ جو ان کے دروازے پہ جھک کے تعظیم کرتا ہوا نظر آئے، سمجھ لیں گے درخت پھلدار ہے، اور جو ان کے دروازے پہ نہ جھکے سمجھ لیں خالی ہے، بیکار۔ یہی وجہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، خون ٹیسٹ کروانا ہے، ڈینگی ہے کہ نہیں، ٹائیفائڈ، ملیریا، ہیپاٹائٹس، جہاں کی بیمار سے خون دیکھے ہیں، خون کی رپورٹ کل آئے گی، بجلی نہیں ہوگا تو نہیں آئے گی، بجلی کا ہونا بھی ضروری ہے، خون چیک ہوتا ہے، پھر آپ کا نہیں خون بالکل صحیح ہے، کولیسٹرول بھی صحیح ہے، دل کا مسئلہ بھی نہیں ہے، جگر بھی ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے جسمانی ٹیسٹ۔ روحانی ٹیسٹ کا ہونا بھی تو ضروری ہے، ایمان کا ٹیسٹ ہو، عقیدے کا ٹیسٹ ہو، ولایت کا ٹیسٹ ہو، وہ مشین اللہ نے سب کو دے دی، وہ مشین اللہ نے سب کو دے دی۔ جب ملو تو یا علی علیہ السلام مدد کہو۔ اب اگر تو چہرہ بگڑ جائے سمجھ لو کینسر بہت زیادہ پھیل گیا۔ شکن آ جائے تو یہ روحانی ہیپاٹائٹس ہے، ایسا نہ ہو دور ہو جائے گا، ایسا نہ ہو آپ کے اندر بھی جراثیم آ جائیں، بچ رہیں تھوڑا سا، ایسا نہ ہو۔ وہ ہے نا مرض، کہتے چھوٹ کا مرض، وہ پھر سے ہوتے ہیں، اس سے جتنا ملیں گے آپ کے اندر سرایت کرتا جائے گا۔ صلوات تو پڑھ دیجیے ناد علی کیا ہے؟ یہ یا علی مطلب نہیں ہے، یہ بسم اللہ کیا ہے؟ یہ بے کا نقطہ، یہ یا علی مطلب نہیں ہے۔ الباء للاسم
استعانہ، بے آتا ہے مدد کے لیے. یہ نہیں کہا جاتا باللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام، اللہ سے مدد چاہتا ہوں، نہیں، اللہ کے اسم سے. اللہ اکبر کہا میں تے اللہ کے اسم سے مدد چاہتا ہوں، اللہ کے اسم سے مدد چاہتا ہوں. کہیں یا رحیم ادرکنی شرک ہو جائے گا؟ یا رحمان مدد شرک ہو جائے گا؟ یا غفار مدد، یا قہار مدد، یا ستار مدد، یا ارحم الراحمین مدد، یا جابر العظم الکثیر مدد، یا راحم الشیخ الکبیر مدد، یا رازق الطفل الصغیر مدد شرک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا نا. جہاں اللہ کے اتنے نام ہیں وہاں پہ اللہ کا ایک نام علی بھی ہے. جب میں یا علی کہتا ہوں آپ کے ذہن میں اللہ کیوں نہیں آتا؟ میرا مولا کیوں آ جاتا ہے؟ اللہ کا نام بھی علی ہے، مولا کا نام بھی علی ہے، نہیں مولا کا نام بھی علی ہے. اچھا اب یہ اللہ کا اسم کرتا کیا ہے؟ اللہ کا اسم کیا کرتا ہے؟ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھ لیا کریں، بڑے اثرات ہیں. دعائیں امام زمانہ کی دعائیں پڑھ لیا کریں. زیارت عاشورہ ایسا میں سے فرصت ہی نہیں. آج 4 قیدی چھوٹے تھے 1947 میں مبارک، اس کی نسبت 2 آیتیں پڑھ رہے قرآن کی، فرق نہیں پڑتا. اب ہر چیز میں SMS اور اس میں ٹائم لگا کے اب 2 گھنٹے ہیں تو رابطہ معصومین یہ دعائیں جو ہے یہ اللہ سے گفتگو ہے، معصومین سے گفتگو ہے. وہ باتیں کبھی کبھی ہمیشہ نہیں، مطلب کوئی 4-5 سال میں ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھ لی، کوئی 20-25 سال میں ایک مرتبہ نماز امام زمانہ پڑھ لی. میں نہیں کہتا روزانہ پڑھے یار، 4-5-10 سال میں ایک دفعہ مسجد کی شکل دیکھ لیا کرے، مسئلہ نہیں ہے. مجھے فرما رہے ہیں. اچھا یہ دعائے شب عرفہ گھر جائیے گا دیکھیے گا یہ دعا کرتی کیا ہے. اللہم انی اسالک، توجہ میری طرف، اللہم انی اسالک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. خدایا تجھے اس نام کا واسطہ، اس اسم کا واسطہ جو تیرے اسم کا بھی اسم ہے. مشکل لفظ میں نے کہا ہے. خدایا تجھے اس اسم کا واسطہ جو اسم کا اسم ہے، اسم کے اسم کا اعظم ہے، اسم کے اسم کے اعظم کا اجل ہے، اسم کے اسم کے اعظم کے اجل کا اکرم ہے. سب سے کریم ترین نام. بہی قبلت توبۃ آدم، اس اسم کے ذریعے تو نے آدم کی توبہ کو قبول کیا. اللہ اکبر. میں نے حدیث بیان کر دی. اس اسم کا واسطہ جس کے ذریعے آدم کی توبہ کو قبول کیا. خدایا تجھے اس اسم کا واسطہ بہی یقبض الارواح الملک الموت، اس اسم کا واسطہ جس کو پڑھ کے ملک الموت روحوں کو قبض کرتا ہے. میرا مولا خطبہ دے رہا تھا، دیتے دیتے آپ نے ارشاد فرمایا میں وہ علی ہوں جب میرا نام کسی کے سراہانے پڑھا جاتا ہے ملک الموت تو اس کی روح نکل آتی ہے. بدل کے جملہ کہہ دوں، مجلس میں منافق کی روح نکلتی ہے اور ویسے صحابی نکلتی ہے. مل گئے کیا روح نکلتی ہے. پڑھیے گا خود لطف لیجیے گا. میں آخری جملہ اس دعا کا عرض کر رہا ہوں. وَبِالْإِسْمِ الَّذِي مَشَى بِهِ الْخِضْرُ عَلَى غُلَلِ الْمَاءِ كَمَا يَمْشِي بِهِ عَلَى جُدَدِ الْأَرْضِ. خدایا تجھے اس اسم کا واسطہ جس کو پڑھ کے خضر پانی
نہیں سمجھ میں آیا تو سمجھ لے عمرائے ہستی میں علامہ آقا ابو الفضل نبوی امی کی آیت اللہ ہے ان کی کتاب، دوسری کتاب طوالع الانوار میں آیت اللہ العظمیٰ سید محمد مہدی مصری کی کتاب، تیسرا حوالہ علامہ سید ہاشم بہرانی مدینۃ المعاجم، اس کے علاوہ غایۃ المرام و حجۃ الخصام فی تعیین الامام عن طریق الخاص والعام میں بھی موجود ہے، اس کے علاوہ معالم الزلفیٰ فی النشأۃ الاولیٰ والاخریٰ میں بھی موجود ہے، اس کے علاوہ حلیۃ الابرار فی فضائل محمد وآلہ الاطہار میں بھی موجود ہے، اس کے علاوہ اللوامع النورانیہ فی اسماء علی علیہ السلام و اہل بیت القرآنیہ میں بھی موجود ہے۔ 78 نام اور ہے، لے لوں یا آگے لکھوں؟ کافی ہے اتنا نام؟ اور سب آیت اللہ ہے، کوئی عام نہیں ہے، سب عربی میں کتابیں ہیں۔ کیا ہے کہ میرا مولا جا رہا ہے فَسَائِرَهُ الْخَيْبَرِ، خیبر کا رہنے والا ایک یہودی تھا، وہ بھی مولا کے ساتھ ہو گیا۔ میں نے کیا جملہ کہا تھا، خدا تجھے اس اسم کا واسطہ، اس اسم کا واسطہ جس کو پڑھ کے خضر پانی پہ ایسے چلتا ہے جیسے ہم زمین پہ چلتے ہیں، آیا مولا کے ساتھ پہنچا، آگے دریا آ گیا۔ اگر دریا آیا تو اس نے مولا کو بڑے عجیب انداز میں دیکھا اور موہی منہ میں کچھ پڑا، اب پانی پر سے چلتا ہوا گزر گیا۔ اب اس کونے پہ کھڑا ہو کے نہر کے دریا کے کہتا ہے، یا لو عرفت کما عرفت لجزت کما جزت، اگر تجھے بھی علم ہوتا اس چیز کا جس کا مجھے علم تھا تو تو وہاں کھڑا نہ رہتا، تو بھی پانی پر سے ایسے چل کے آ جاتا جیسے میں آ گیا۔ اور یہ جملہ کہنا تھا، مولا نے کہا علی مکانک، ہلنا نہیں۔ اور جو مولا نے جملہ کا زمین اس کے پاؤں پکڑ دیے۔ ظاہر ہے اولاد پہ باپ کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ جو ہمارے کسی اولاد کا کوئی دشمن جب قبر میں جائے گا نا تو یہی اولاد اپنے باپ کے دشمن کو جب تک ساری پسلیاں توڑنا میں چین سے نہیں بیٹھے گی۔ اور تو علی کو نہیں مانتا تھا، یہ ایک پہلا جھٹکا، پھر نہیں مانتا تھا دوسرا جھٹکا، زندہ کرو اس کو، نہیں مانتا تھا تیسرا جھٹکا، علی کے نام پہ تیرا چہرہ بگڑتا تھا، چوتھا جھٹکا، منتوں تو مولا حدیث صحیح نہیں تھی، پانچواں جھٹکا۔ اب جتنے جھٹکے کھانے ہیں، مٹی لے گی، ہاں آ گیا آج سے۔ دنیا میں تو علی کے خلاف بولتے رہو، جب جاؤ گے نا قبر میں پہلے تو سانپوں سے تواضع ہوگی، میری قبر میں سانپ آئیں گے تیری قبر میں۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا میرا بندہ جیسے تاثرات میرے بارے میں رکھتا میں قبر میں اس کے ساتھ ویسے ہی کروں گا۔ علی کا جو عاشق ہے وہ یہ سوچ کے جاتا ہے جب قبر میں حیدر کرار آ جائے ہیں، ہائے 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 ہائے، تو کیا ضرورت ہے؟ اور لیکن جو دوسرے ہیں نا، قبر میں منہ کھول کے سانپ آئیں گے، آ جائیں گے تیری قبر میں، ٹینشن نہیں، نو ٹینشن۔ بچھو آئے گا اتنا بڑا بڑا، ڈر مارے گا تو پاؤں کٹ جائے گا، انشاءاللہ ضرور کٹے گا۔ قبر جو ہے آگ بن جائے گی انشاءاللہ، میں بھی دعا کرتا ہوں بنے دے گی، مرے دو۔ تجھے علی کا نام اچھا نہیں لگتا، تو دو ہے زمین پہ مر، قبر میں جائے گا تب پتہ چلے گا علی کی حکومت کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ ہاں، جس علی کو نہیں مانتا یہاں سے ابتدا ہے اس کی ولایت کی، اور اس کی انتہا یہ ہے عرش معلیٰ پہ اللہ کا لہجہ نظر آتا ہے۔ اچھا تو کیا ہے، کیا بات ہو رہی تھی؟ مولا نے کیا کہا، رک جانا مکانے، ہلنا نہیں، خبردار کھڑا۔ فاشار الی الماء فجمع وصار الماء حجرا، مولا نے کہا دیکھ پھر تماشا، مولا نے پانی کو اشارہ کیا، پانی جم گیا، وصار الماء حجرا، پانی پتھر بن گیا۔ اب
حیدر کرار ٹہلتے ہوئے. ہائے ہائے ہائے، کاش کہ ہم بھی وہ چہرہ دیکھیں. خدا ہمارا بھی دل ہے. سلمان نے دیکھا، ابو نے دیکھا، مقداد نے دیکھا، حذیفہ یمانی نے دیکھا. ہم تو علی کے ذکر پہ ہی خوش ہیں. کاش کہ وہ چہرہ ایک مرتبہ تو دکھا دے. جب سے سنا ہے قبر میں آتے ہیں مرتضیٰ، میں نے کبھی دعا ہی نہ کی پھر حیات کی. کم از کم علی کی زیارت تو ہو جائے گی. یہ تو ہم نے کہا، بڑے جوش میں کہہ دیا. شیخ سعدی نے بھی کہا فارسی زبان میں. شیخ سعدی بڑے نامور شاعر ہیں، سب جانتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ اے کہ گفتی میں یمت یرانی فداؤ بے کلام میں دل جویا. اے وہ ذات جس نے یہ کہا ہے جو مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، میں تیرے اس کلام پہ قربان ہو جاؤں. کاش ہر روز ہزار بار مردمی تو دیدمی رویا. کاش مجھے ہر روز 1000 مرتبہ موت آئے تاکہ 1000 مرتبہ علی کے چہرے کی زیارت. جیسے چلتا ہے مولا ہے اس کے پاس، کہتا ہے یہاں ہم معبودتا حتی حفظت اللہ صاحب الماء حجرہ. آپ نے کیا کہا؟ پانی کی جوہریت بدل گئی، پتھر بن گیا. مولا کہتے ہیں معبودتا حتی برتا لنا، تو نے کیا کہا تو پانی پر سے گزر گیا. کہتا ہے کہ آپ بڑے پیر معلوم ہوتے ہیں. بات ہے یہ نہیں، آپ کی طاقت واقعی قابل دید ہے، بڑے بھی معلوم ہوتے ہیں. تو آپ کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں بتاتا نہیں کسی کو. یہ ہمارا راز چلا آ رہا ہے. کبھی کیا ہے تو نے کیا کیا؟ کہتا انی دعوت اللہ باسم اللہ الاعظم، میں نے اللہ سے سب سے بڑے اسم اعظم کا واسطہ دے کے دعا کی، میں گزر گیا. آپ کو بتانے میں کوئی حرج نہیں، آپ کو بتا سکتا ہوں. آپ بڑے پیر ہیں، ورنہ ہر کو میں نہیں بتاتا. نا بڑا راز ہے، بڑی چیز ہے. مولا کہتا اچھا یہ بتا وہ اسم اعظم ہے کیا؟ وہ اسم اعظم اللہ یہ فرمایا ہے نا کہ اللہ کو اسم اعظم کے ذریعے پکارا کرو. اور فضیلت تو وہی ہے، والفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت کہتے ہی اس کو ہے جس کی دشمن گواہی دے. تو جب ہمارے فضیلت تو کہتے ہی اس کو ہے جس کی دشمن گواہی دے. اچھا آپ بتا دوں کیا انی دعوت اللہ باسم اللہ الاعظم ہونا کہتے ہیں. وہ اسم اعظم کیا ہے؟ کہتا ہوا اسم وسیع محمد، وہ محمد کے وسیع کا نام ہے. وہ محمد کے وسیع کا نام ہے. تو پوچھا آپ نے کیا پڑھا؟ تو فرماتے ہیں میں نے پڑھا نہیں، انا وسیع کا محمد. ہمیں کیا پتا؟ ہمیں کیا پتا؟ بار سے معذرت ہمیں یہ نام مل گیا مفت میں، بس یہ مل گیا مفت میں. کوئی ہم نے ریاضتیں نہیں کی 40 سال کی ریاضت کے بعد ہمیں پتہ چلتا جب مشکل ہو تو یہ نام پھر ہوتی قدر ہے. ہمیں مل گیا مفت میں. یہودی چھپا چھپا کے رکھے اور آج تمہیں یہ نام مفت میں مل گیا تو کہو علی کے ذکر سے وقت ضائع ہوتا. خدا اس منہ کو آگ سے بھر دے. کبھی نہیں کہا کرکٹ دیکھنے سے وقت ضائع ہوتا ہے، کبھی نہیں کہا SMS کرنے سے وقت ضائع ہوتا ہے، کبھی نہیں کہا 2 گھنٹے موبائل پہ گفتگو کرنے سے وقت ضائع ہوتا ہے، کبھی نہیں کہا انٹرنیٹ پہ 6 گھنٹے بیٹھنے سے وقت ضائع ہوتا ہے. جو اللہ کا اسم اعظم ہے اس کے لینے سے وقت ضائع ہوتا ہے.
وقت وہی عبادت میں گزرتا ہے جس میں علی علی ہو. علی سے بغض نہ رکھ، علی سے بغض نہ رکھ. وہ خود بنے تو کب مولا، جو حوصلہ ہے تو بگڑ جا بنانے والے سے. علی خود نہیں بنے، اس نے بنایا ہے. دشمنی ہے تو اللہ سے کر. من کن تو مولا کو ضعیف کہنے والے پہلے یا ایھا رسول بلغ پہ لکھا. علی کی محبت کو جزو کل ایمان نہ ماننے والے پہلے الیوم اکملت لکم دینکم بھی لکھا. علی کی روٹیوں کی قدر نہ کرنے والے پہلے سورہ دہر بھی لکھا. علی کی انگوٹھی کی قدر نہ کرنے والے پہلے آئے ولایت بھی لکھا. علی تجھے اچھا نہیں لگتا نہ پڑھ حدیث کے ساتھ، آئے تطہیر پڑھنی پڑے گی. نہ پڑھ مولا کی انگوٹھی دینا، انما ولیکم اللہ پڑھنی پڑے گی. نہ مان ان کی شان میں ایک کو روٹیاں دینا نہ مان نہیں دی، لیکن سورہ دہر تو پڑھنی پڑے گی. یہ کون ہے جن کا کائنات جس کی شکریہ ادا کرے وہ ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے. آنا سعیکم مشکورا، یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے. کون ہے؟ بہلول ہے. بہلول ہے. رسول کی بارگاہ میں گئے، سلام کیا، یا رسول اللہ دین آپ کی وجہ سے، اسلام آپ کی وجہ سے، قرآن آپ کی وجہ سے، نمازیں آپ کی وجہ سے. آپ کو ممنون احسان ہونا چاہیے تھا امیر المومنین کا، ہونا چاہیے امیر المومنین کا. اگر حیدر کی تلوار نہ ہوتی دین پھیلتا ہی. عمر ابن عبد الوہاب نہ مرتا اسی دن دین کا ہو گیا تھا سب کچھ. مرنا ہوتا وہ تو ایسے سلام کر کے آتے تھے ٹھیک ٹھاک ہو. 39 دن تو اس کی خیریت پوچھی ہے لوگوں نے. بیٹھے وہ کوئی چار شار پانی والی حکا شکا تو چاہیے تو لے آئیے. وہ کہتا آواز آتا نہیں مذاق کمال بیٹھو تو تسی زحمت کرنے کی ضرورت کی ہے. یہ باتیں چل رہی تھی 39 دن. تو 40ویں دن ہاتھ لے کر نیچے آ جا تو غصے میں کہتا الذی سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. تو مولا نے فرمایا الذی سمتنی امی حیدرا، نے خود لگایا ہے. الذی سمتنی امی حیدرا مجھے فرمان ہے یہ. اچھا پھر آئے امیر المومنین کے پاس، یا امیر المومنین دین آپ کی تلوار کا نتیجہ، آپ کی وجہ سے دین پھیلا، لیکن آپ کو ممنون احسان ہونا چاہیے امام حسین کا. اگر سید الشہداء کربلا نہ جاتے تو ختم ہو گیا. یزید نے کہہ دیا تھا نہ کوئی وحی آئی، نہ قرآن آیا، نہ حدیث آئی، دین ختم ہو گیا. یہاں پہ آپ کی بات ختم ہو. میں نے کہا بہلول کاش آپ مولا حسین سے کے پاس بھی چلے جاتے، ان سے کہتے تھے مولا دین آپ کی وجہ سے پھیلا، سب کچھ آپ کی وجہ سے، لیکن آپ کو ممنون احسان ہونا چاہیے شریعت الحسین کا. اگر وہ بی بی شام نہ جاتی، یزیدیوں نے تو امام حسین کو نا کربلا میں شہید کر کے بڑے خوش تھے. ایک بیابان میں ہم نے قتل کر دیا، کسی کو کیا پتہ چلے گا. شریعت الحسین بیوی نے بتایا باغی نہیں تھا نمازی تھا. آج صبح میں نے رشی بھون میں ایک شخصیت کا ذکر کیا جس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے کربلا کے شہیدوں میں. میرا بھی جی چاہتا میں انہیں کا ذکر کروں آج، شاید منظوری ہے. ایسا کون؟ جان یہ جو یہ حضرت ابو ذر کا غلام تھا. حضرت ابو ذر کا غلام 80-85 سال کی عمر میں تھی. چلا نہیں جاتا تھا، کمر جھکی گئی تھی. مولا کے پاس آ کے کہتے مولا ایک لاشا آ رہا مجھے نہیں کھانے دیں گے. مولا نے کہا جان
تو ابو ذر کی نشانی ہے کیسے جانا؟ پھر جب چلے گئے حضرت حبیب کا لاشا ہے پھر ہونے لگے مولانا سے جانے لگے علی جان ابو ذر کی نشانی نہیں جانے بڑی مشکل سے مولانا نے اجازت دی. پھر جان آئے مولانا کے پاس تو مولانا نے کہا جان آپ بزرگ ہیں آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے میں کیسے جانے دوں؟ جان خیمے کے باہر آئے کپڑا لیا پیٹ پہ باندھا مولا کے پاس آ کے کہتے ہیں مولا میں بوڑھا نہیں میں جوان ہوں. مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے جوان آپ کی مرضی جانا چاہتے ہیں بسم اللہ. مولا نے ان کو سوار کرایا مولا نے صحابی آگے بڑے مولا نے کہا جوان کو میں خود سوار کرا. مولا نے لگام پکڑی ایسا ہوتا ہے لجپا. آج دنیا کہتی ہے نوکروں کے ساتھ سلوک یہ آج محمد کا درس ہے. رسول اللہ نے بلال کو اپنے پاس بلایا غلام تھے اور یہ جون غلام کس طریقے سے مولا نے سوال کیا کہ جون جائیں بسم اللہ. جون کے میدان میں 35 ملوکوں کو فنار کیا. بزرگی کا عالم تھک گئے. عمر صاحب نے حکم دیا مل کے حملہ کرو جون پہ. میں مسائل کا آغاز کرنے لگا ہوں اور اب آپ نے یہاں بیٹھ کے نہیں سننا. تصور کریں کہ کربلا کی زمین ہے. مولا فرماتا ہے مومن کے دل میں میری قبر کا حصہ موجود ہے. مولا کا فرمان ہے جب آپ کو کبھی دل کیا کرے نا کربلا کی زیارت کا تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا کرے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جواب سلام آتا ہے کہ دل مولا حسین کی کب یہ دل میں کسی غیر کی محبت نہ رکھے مولا کی محبت. مولا کی کب ہے مولا کا حرم ہے. کہا مل کے حملہ کرو. سوچیں تصور کریں مولا پڑھ کے بیٹھ مولا کی ذریعہ دور نہیں ہے. اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے معتبر روایات کہ جس جگہ مجلس ہوتی ہے نا اس مجلس کے اوپر مولا حکومت بنا